نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ کی 4 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اس آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ذکر کیا ہے، اور ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو حقیقی کامیابی ہے اس کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور ان 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی کے اندر رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے بتلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کامیابی کا ذکر کروں، اس سے پہلے میں سورۃ الاعلیٰ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ الاعلیٰ 30ویں آخری پارے کے اندر جو ہے آدھے پارے سے پہلے کا سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورۃ الاعلیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں اور جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عید کی نمازوں میں عید کی پہلی رکعت میں نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں اکثر سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 صحابہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے اندر نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اب جو وتر والی بات ہے، آپ دیکھیں کہ 14 صحابہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، نہ کہ 1 رکعت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی ہوتی تو صحابہ کرام اس کو بھی بیان کرتے۔ تو صحابہ کرام بتلاتے کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی اور اس 1 رکعت کے اندر آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی، تو اس کا کہیں ذکر نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وتر کی نماز ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعت نماز وتر ثابت ہوئے، 1 رکعت نماز وتر ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام نے 1 وتر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جب آپ نے ذکر ہی نہیں کیا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوئے۔ اب جو لوگ نماز وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، باطل سے اللہ منواتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ باطل پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب حق موجود ہوتا ہے، باطل حق کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور باطل آتا ہی اس وقت ہے جب حق موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باطل سے اقرار کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا،
باطل نے مشرکین مکہ نے شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اشعار ہیں، تو پھر خود ہی مانتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ جب آپس میں مل جل کر بیٹھتے تھے تو خود ہی مانتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کہ یہ شاعر ہیں یا اشعار ہیں، اور خود ہی اقرار کرتے تھے اور خود ہی جا کے قرآن کو سنتے تھے، چھپ چھپ کر قرآن کی لذت محسوس کرتے تھے اور خود اس کو سنتے تھے۔ یعنی حق باطل جو ہے ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے یہ بات نکلواتے ہیں۔ اب جو لوگ نماز وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں وہ کس طرح مانتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے مانتے ہیں کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں نماز تراویح کی، اور نماز تراویح کی جو حدیث پیش کرتے ہیں 8 رکعت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے جو وہ 8 رکعت کی حدیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حدیث بھی نماز تراویح کی حدیث نہیں ہے بلکہ تہجد کی حدیث ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ یہ میری بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے؟ تو آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث خود بتلاتی ہے کہ میں تہجد کی حدیث ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو اور مجھ جیسے لوگوں کو، لا علم آدمی کو جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 8 رکعتیں دکھانی ہیں انہوں نے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کے اندر 8 رکعتوں کا ذکر کراتے ہیں، ذکر دکھا دیتے ہیں، اور ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے 8 رکعت ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اسی کتاب کے اندر، یعنی جو محدثین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہی کتابوں کے اندر اگر ہم اس عبارت کو شروع میں پڑھیں اور اس کو آخر تک لے کر چلیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث تراویح کے لیے نہیں، یہ حدیث تراویح کے لیے نہیں بلکہ تہجد کے لیے۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے، اتنی آیت پڑھے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کہتا ہے کہ تم قریب مت جاؤ نماز کے، تو قرآن کو منع کرتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا بھائی آگے بھی پڑھو۔ آگے وہ کہتا ہے وہاں تم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب آدمی ولا تقربوا الصلاۃ تک پڑھے گا تو معنی تو یہی ہوں گے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب آگے پڑھے گا تو معلوم ہوگا نا کہ اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا جب آدمی نشے کی حالت میں ہوگا۔ اب جب یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث وہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اب میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اما یہ بتلائیے کہ رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ کیونکہ رات کے وقت آپ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے تو تنہائی کی نماز تھی، تو وہ صحابہ نے پوچھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، اب ذرا الفاظ سے آپ غور کریں کہ آپ شروع میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان، اب دیکھیں حدیث شروع میں بتلا رہی ہے یہ تراویح کی حدیث نہیں بلکہ تہجد کی حدیث ہے۔ کیا جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کیا وہ رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے اگر وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو پھر حدیث کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے۔ ایک بات رمضان غیر رمضان ہے۔ وہ لوگ آپ کو 8 رکعت تو دکھا دیتے ہیں مگر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 8 رکعت کی ترتیب کیا بتلاتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مت پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت کی نماز پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور مت پوچھو اس کی لمبائی، حوالہ جو لمبی کرتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت لمبی پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ مت پوچھو۔ آپ دیکھیں پھر فرمایا کہ 4 رکعتوں کے بعد پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بتلائیں کہ نماز تراویح 2 رکعتیں ہو کر ہوتی ہے یا 4 رکعتیں ہو کر ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ تراویح کی نماز ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت کرتے تھے۔ پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ اس کے اندر ذکر کیا ہے؟ جیسے حدیث کے مفہوم ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو وہ اگر پڑھتے ہیں چلو اس حدیث سے عمل کرتے ہیں، اگر وہ پڑھاتے ہیں تو پھر یہ حدیث پر عمل نہیں ہے۔ تو چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اسی حدیث کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد 8 رکعتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں۔ تو 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11۔ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نماز وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں وہ 3 رکعتیں ہیں، تو وہ بھی ماننے کے لیے جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اب بات یہ ہو گئی سورۃ الاعلیٰ کے متعلق۔ دوسری بات جو میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کامیابی کا ذکر کیا ہے، کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں، اور کامیابی کے لیے جو رکاوٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور کامیابی کی رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر کامیابی یہ ہے، انسان اس کامیابی کو سمجھتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اگر وہ اس کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جو وہ خواہش رکھتا ہے اگر اس کو وہ حاصل ہو جائے تو اس کے نزدیک وہ کامیابی ہو گئی۔ کیا تمام لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ ہر کسی کے دل کے اندر اس کی اہمیت کسی کے دل کے اندر ہے، کسی کے دل کے اندر نہیں۔ کوئی اس چیز کا مخالف ہے، کوئی اس چیز کا حمایتی ہے۔ تو اس وجہ سے کامیابی دنیا کے اندر یہ ہے، سب اس کو کامیابی نہیں مانتے۔ فرمایا کہ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے اصلاح، افلاح یفلح اصلاح، اس الفاظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی کامیابی، اس الفاظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی کامیابی جس کامیابی کو وہ آدمی خود بھی محسوس کرے اور تمام لوگ اس کامیابی کو مانیں۔ اطلاعاً کی کو ایسی کامیابی کہتے ہیں کہ ایسی کامیابی جس کو آدمی خود بھی محسوس کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور پوری مخلوق، تمام مخلوق ماننے کے لیے تیار ہو اور مانے اس بات کو، اور وہ کہہ رہی ہو، وہ دیکھ رہی ہو اس کی کامیابی ہے، وہ کامیابی مان رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ کامیابی کب ہوگی؟ وہ حشر کے میدان کے اندر ہوگی، جب حشر کے تکلیفات سے لوگ کھڑے ہوں گے، جب ایک آدمی کے متعلق یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس آدمی کا جہنم سے آزادی ہو گئی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، تو وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور تمام لوگ جتنی مخلوقات کھڑی ہوگی وہ سارے اس کو دیکھیں گے یہ واقعی آدمی جو ہے کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کامیابی، حقیقی کامیابی وہ ہے کہ انسان خود بھی محسوس کرے اور جو ہے دوسرے بھی محسوس کریں کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے 3 اصول بیان کیے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ، کامیابی کے اصول کیا ہیں؟ ایک اصول فرمایا کہ من صدقہ، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وذکر اسم ربہ، کہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ پھر مصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ پہلی چیز ہے تزکیہ، تزکیہ پاکیزگی اختیار کرنا۔ فرمایا کہ تزکیہ آتا ہے تو دونوں پاکیزگی کے لیے آتا ہے، دونوں ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک تو نجاست حقیقی ہے جو نظر آتی ہے، جسم میں لگی ہوئی ہو تو نظر آئے، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نجاست حکمی ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، مگر
اللہ کا حکم ہے اس کو دور کرنا ہے تو یہ نجاست حکمی ہے۔ دیکھیں کہ آدمی پر غسل واجب ہو گیا تو یہ نجاست حکمی ہے۔ وضو کا کرنا، وضو بے وضو ہونا، یہ نجاست حکمی ہے۔ اس طریقے سے پخانے سے فارغ ہو کر آنا، یہ نجاست حکمی ہے۔ اور اس طریقے سے ایک ہے نجاست حقیقی اور ایک ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس کو دھو لیتا ہے آدمی، 3 دفعہ جو ہے اس کو اتار دیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، باقی کی جو ہے اس کو مل جاتی ہے۔ مگر فرمایا کہ نجاست حکمی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نجاست حکمی انسان کے ہر اعضاء پر لاگو ہوتے ہیں۔ نجاست حکمی انسان کے ہر اعضاء پر لاگو ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ دل سے شروع ہو جاؤ، دل کو کفر اور شرک سے، دل کو کفر، شرک اور ریاکاری سے پاک کرنا ہے۔ نجاست حکمی کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی کس طرح ہوگی کہ دل کو جو ہے وہ کفر، شرک اور ریاکاری سے پاک کرنا ہے۔ ہر آدمی کے اندر جذبات ہیں، جذبات ایسی چیز ہے، غصہ ایسی چیز ہے، جب آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے، جائز ناجائز کا احترام نہیں کرتا، حلال حرام کا فرق نہیں کرتا، بڑوں اور چھوٹوں کا فرق بھول جاتا ہے، تو یہ جذبات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جذبات جو ہیں حسد تکبر سے پاک ہیں، جذبات جو ہیں حسد تکبر سے پاک ہوں۔ اسی طرح آپ آ جائیں کہ انسان کی فکر ہے، ہر آدمی فکر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ فکر پورے نظریات سے پاک ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں نگاہ کی طرف، فرمایا کہ نگاہ جو ہے برائی اور بے حیائی سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے آپ علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی طرف آ جائیں، اعمال کی طرف آ جائیں تو فرمایا کہ مختصر یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں بدعات سے پاک ہیں، یعنی غیر شرعی اعمال نہ ہو، جو اعمال ہوں وہ شریعت کے مطابق ہوں، تو اس وجہ سے اعمال بدعات سے پاک ہوں۔ اسی طریقے سے آپ لباس پر آ جائیں، لباس غیر شرعی نہ ہو، غیر مسلموں کے طریقے پر نہ ہو۔ اسی طرح آپ جسم پر آ جائیں، جسم کی جو طریقہ کار ہے، اس کی بناوٹ ہے، اس کی طریقہ کار جو ہوتی ہے داڑھی وغیرہ، اس طرح یہ سنت کے مطابق ہو، غیر مسلموں کی طریقے پر نہ ہو۔ تو یہاں پر مجھے ایک بزرگ ایک بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ دیکھو کہ مسلمان جتنے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ذرا ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب سے زیادہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ فرمایا کہ ذرا اپنے معاشرے کے اندر دیکھو، ذرا اپنے معاشرے کے اندر دیکھو، کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تمام مخلوقات سے زیادہ؟ فرمایا کہ ذرا جانچو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا، بولنا شروع کرتا ہے تو الفاظ کو ٹیڑھا میرا بولتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دودھ ہے مثال کے طور پر، اس کو دودو کہے گا یا کچھ اور لفظ کہے گا۔ اب اصل لفظ تو دودھ ہی ہے نا، اور بچہ اس کو کہہ رہا ہے دودو۔ تو آپ کہیں کہ اس کی محبت کے اندر والدین کیا کہتے ہیں؟ والدین یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ دودو جو ہے ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کی محبت میں وہ کہتے ہیں دودو۔ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے، مگر اس کی محبت میں اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس بچے کی جب محبت میں اس قدر کرتے ہو، اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو تم کم از کم اس کی طرح چہرہ وغیرہ تو بناتے، تم کی سنت پر چلنے کی وہ تو کرتے۔ تو سنت کا، محبت کا، فرمایا کہ محبت کیا چیز ہے؟ محبت ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا مطاع ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، فرما برداری کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کے طریقے پر چلنے والا ہو جاتا ہے، اس کی اتباع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر ذکر ہو رہا تھا 3 اصولوں کا۔ ایک اصول اس کے اندر ہے پاکیزگی اختیار کرنا، دوسرا اصول اس کے اندر ہے ذکر کا،
وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرنا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ذکر کو علماء نے تین کے تقسیم کیا ہے، تین قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک ذکر ہے ذکر تصوراتی، اسی طرح ایک ذکر ہے ذکر قلبی، اور اسی طرح ایک ذکر ہے ذکر لسانی۔ ایک ذکر ہے ذکر تصوراتی، اور ایک ذکر ہے ذکر قلبی، اور ایک ذکر ہے ذکر لسانی۔ فرمایا کہ ذکر تصوراتی یہ ذکر ہے، کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے، کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور اس کو اپنی گناہ یاد آ جائے۔ کبھی انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور اسی وقت اس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں تو وہ استغفار سے لگ جائے، اللہ سے توبہ کرنا شروع کر جائے۔ اس کو ذکر تصوراتی کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کبھی انسان گناہ کے قریب ہو، گناہ پر قدرت رکھتا ہو، گناہ کے لیے رکاوٹ کی کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اسی وقت اللہ کی عظمت کا خیال آ جائے اور وہ اسی گناہ کو چھوڑ دے، اس کو ذکر تصوراتی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام خوف خدا بھی ہے۔ تو اسی خوف خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغوں کا ذکر ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی دو باغات دیں گے۔ تو فرمایا کہ خوف خدا ایسی چیز ہے جو تصوراتی ذکر ہے، یہ ہر انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچ جائے۔ فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر قلبی، کہ دل کا اللہ کا ذکر کرنا، دل کا اللہ کا ذکر کرنا ذکر قلبی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کو آپ اتنا سمجھیں کہ بغیر زبان کو حرکت دیے ذکر سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا۔ اب جو زبان سے ذکر کرنا ہے اس کے لیے ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن افضل الایمان، کہ اے اللہ کے نبی افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے 5-6 باتیں بتلائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یعنی تیری زبان میں اللہ کا ذکر جاری رہے، تیرا معمول بن جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی تسبیح اٹھا لے اور وہ جو ہے ریاکاری سے بھی ذکر کرے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ وہ فائدے سے خالی اس وجہ سے نہیں کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرے گا اور انسان کی عادت بن جائے گی، جب عادت بن جائے گی، وہ ذکر تو ریاکاری سے کرے گا، جب اس کی عادت بن جائے گی تو بات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی زبان سے ذکر نکلتا ہے بے خیالی سے، غیر ارادی طور پر اس کا ذکر نکلتا ہے۔ وہ تو ریاکاری سے پاک ہے نا، ریاکاری سے ارادے سے نہیں ہے، تو وہ ذکر جو نکلتا ہے اس کا تو اجر ملے گا نا۔ تو اس وجہ سے جو ریاکاری سے ذکر ہو نا وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اسی طرح انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے لیے آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے انسان میں نے تجھے بخش دیا، وہ سوچے گا کہ اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کام ریاکاری سے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے ذکر کیا تھا جو ریاکاری سے پاک تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ریاکاری سے ذکر کرتا تھا مگر تیری عادت بن گئی تھی، تو جب رات کو سویا ہوا ہوتا تھا تو تو کروٹ بدلتا تھا اور تو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ تو سویا ہوا تھا مگر میں تو جاگ رہا تھا، میں تو سویا ہوا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اگر ریاکاری سے ذکر بھی ہو تو وہ بھی فائدے مند ہے۔ تو ضرورت اصول جو ہیں یہ ہیں کہ ایک تزکیہ پاکیزگی کو دور کرنا، دوسرا اللہ کا ذکر، تیسرا جو ہے نماز۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا آگے اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔
نماز کے طریقے کے متعلق بتلا دیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ